جب بے حرمتی ہونے لگے، میری بدنامی ہونے لگے، تو تم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ جب تک یہ جذبہ تمہارے دل میں پیدا نہ ہو تب تک عمر تم مومن نہیں ہو سکتے، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور صرف محبت نہیں، محبت کے کھوکھلے دعوے نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر بات مانیں لیکن اگر دل میں تھوڑی بہت تنگی ہو تب بھی ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی پھوپھی کا جو لڑکا زبیر ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک انصاری اور حضرت زبیر کا گھر دونوں کے گھر قریب تھے، دونوں کے گھر ملے ہوئے تھے اور دونوں کے باغ تھے، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی جو پھوپھی کا لڑکا ہے زبیر، جب ندی سے پانی نکلتا ہے تو وہ پورا پانی اپنے باغ کی طرف کر لیتا ہے، اپنے باغ کو پہلے سیراب کرتا ہے اور اس کے بعد میرے لیے چھوڑتا ہے، حالانکہ میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ پانی پہلے میرے باغ کو پہنچے، میرے باغ کو سیراب کرے، اس کے بعد زبیر کے باغ میں جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو باغ دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور باغ کو دیکھا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ دیکھا اور اس انصاری صحابی کا باغ دیکھا۔ باغ دیکھنے کے بعد کہا کہ اے زبیر، پہلے تمہارا حق بنتا ہے کہ پہلے تم اپنے باغ کو سیراب کرو، اور جب سیراب کر لو تو پھر پانی اس انصاری صحابی کے باغ میں بھی جانے دو۔ فوراً اس انصاری صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا رشتہ دار ہے زبیر، آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے زبیر، اسی لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اسی لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ فوراً اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ کہہ دو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ کہہ دو کہ تمہارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کہی، فلا وربک، کہہ دو تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تم اپنے سارے فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہوں، اللہ کے رسول جو فیصلہ کرتے ہیں اس سے راضی نہ ہو جاؤ، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ فوراً اس انصاری صحابی کو اللہ رب العالمین نے دھمکی بھیجی کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ہاں ظاہراً تو مان لے لیکن دل میں تنگی ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جب فیصلہ کر دے تو اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، اتنے میں دو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بیان کرنے لگتے ہیں، تعریفیں کرنے لگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دونوں فرشتے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ فرشتے کہنے لگتے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ ہمارا دعویٰ تب تک صحیح نہیں ہو سکتا
جب تک ہم اپنی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ گزاریں اور اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق نہ گزاریں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی انہیں کہہ دو کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے, تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فَاتَّبِعُونِي, تو میری اطاعت کرو. میری احادیث جب تمہارے سامنے آ جائیں تو ان کے اوپر عمل کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. جب نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کتنا تھا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران یہ بات کہی منبر کے اوپر کہ یہ جو دروازہ ہے, یہ بائیں جانب جو دروازہ ہے, میری یہ خواہش ہے کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے. عورتوں کے لیے کوئی الگ دروازہ نہیں تھا. جس دروازے سے مرد آتے تھے اسی دروازے سے عورتیں آتی تھیں. اللہ کے نبی نے خطبے کے دوران کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو دروازہ ہے یہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے. اس دروازے سے صرف عورتیں آئیں, مرد حضرات اس دروازے سے نہ آئیں, میری یہ خواہش ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا حکم نہیں ہے, کیونکہ لوگ جب وہاں سے گھوم کر آئیں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی, اس لیے میرا حکم نہیں ہے, صرف میری خواہش ہے کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے. تو بہت سے صحابہ کرام اس دروازے سے آتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری خواہش ہے لیکن میرا حکم نہیں ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے, عورتوں کی مسجد الگ بھی ہو گئی. حضرت عثمان کے زمانے میں عورتوں کی مسجد بھی الگ ہو گئی, لیکن کبھی بھی حضرت عبداللہ اس دروازے سے نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی کی خواہش تھی. صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد نبی میں سائڈ میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اجلسو اجلسو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے اور ابھی دروازے کے باہر تھے, ابھی اندر داخل نہیں ہوئے تھے. آواز سنی, فوراً بیٹھ گئے, فوراً بیٹھ گئے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجلسو, بیٹھ جاؤ. پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں دروازے کو اوپر بیٹھے ہوئے, تو کہا کہ عبداللہ تم آ جاؤ, میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا, یہ لوگ جو سائٹ میں کھڑے ہوئے انہیں میں کہہ رہا تھا. تو ہمارے اندر بھی ہم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اطاعت نہیں ہے تو یہ محبت بیکار ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی آتے ہیں, ایک شخص آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے انس, مجھے وضو کا طریقہ بتائیں, مجھے وضو کرنا نہیں آتا تو آپ مجھے وضو کا طریقہ بتائیں. حضرت انس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ حضرت انس انہیں کہتے ہیں کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے, تمہارا سوال ہی غلط ہے. اب وہ حیران ہو گیا, بھائی وضو کرنا نہیں آتا تو وضو کا طریقہ پوچھ رہا ہوں, اس میں کون سا میں نے غلط سوال کر دیا؟ تو حضرت انس انہیں کہتے ہیں کہ ابھی تم مجھ سے وضو کا طریقہ سیکھ کر جاؤ گے تو لوگوں کو کیا بتاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ حضرت انس نے کہا ہے کہ وضو ایسا کرنا چاہیے. تو حضرت انس نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں, میں کو اللہ اکبر, غور کرے, حضرت انس کوئی معمولی صحابی نہیں ہے. 10 سال دن رات اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں, سفر میں حضر میں ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ تمہارا سوال غلط ہے. پھر وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ پھر آپ مجھے سوال سکھا دیں, میں کس طرح سے سوال کروں, آپ پھر مجھے وضو کا طریقہ بتائیں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ تم ایسے پوچھو کہ اے انس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے؟ جب بات اللہ کے نبی کی آئے گی تب دین بنے گی. تو ہمیں ہر ایک
مسئلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیا اللہ کے رسول کی تعلیم ہے؟ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہوں؟ کیا اللہ کے نبی اس طرح پڑھتے تھے؟ یہ جو میں وضو کر رہا ہوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں؟ ہر چیز میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہر عبادت میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام جب اللہ کے نبی کی بات آ جاتی تھی تو اپنے بیٹے سے لڑ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجدا، کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ اگر تمہاری عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، درس سننے کے لیے آتی ہیں، خطبہ سننے کے لیے آتی ہیں تو انہیں نہ روکو۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجدا، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ تو فوراً ان کے بیٹے بلال کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو روکوں گا، عورتیں مسجد میں آئیں گی، فتنہ مچائیں گی، فساد کریں گی، میں تو روکوں گا، عورتوں کو مسجد میں آنے نہیں دوں گا۔ فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر غصہ ہو جاتے ہیں اور اتنا انہیں ڈانٹتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو اتنا نہیں ڈانٹا تھا، اور جب تک حضرت عبداللہ ابن عمر زندہ رہتے ہیں تب تک اپنے بیٹے سے بات بھی نہیں کرتے، پوری زندگی اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی تو مخالفت کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف محبت رسول کے کھوکھلے دعوے نہ کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، ہماری عبادتیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوں، ہماری شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف کھوکھلے دعوے نہ کریں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزاری فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی کہ جنت، اس کے لیے جنت ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری۔ اور اگر ہماری اولاد، ہمارے باپ، ہمارے بیٹے، ہماری بیویاں، ہماری تجارت، ہمارا مال ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی دھمکی دی ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر ان قریب اللہ کا عذاب آئے گا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی کہہ دو تمہارے باپ، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ تمہارے باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے رشتہ دار، اور تمہارا مال، تمہاری تجارت اگر اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر اللہ سے زیادہ کوئی محبوب ہے، اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی محبوب ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر ہمارے باپ، ہماری بہنیں، ہمارا مال، ہم اپنے مال میں لگے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے نہیں آتے، اللہ سے زیادہ محبوب ہے تو پھر ہم اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف محبت رسول کے کھوکھلے دعوے نہ کریں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ تھے فضیلت الشیخ مولانا گل حسن اثری صاحب جو ہم لوگوں کے سامنے محبت رسول اس عنوان پر تقریر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم